بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18 دعائے صبحیہ کا درس نمبر 18 ہے۔ دوسرا پیراگراف یہ ہے، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی واسألک یقینا صادقا لیس بعدہ کفر ولا شرک ولا شک واسألک رحمتا انال بہا شرف الکرامت فی الدنیا والآخرہ۔ یہ مبارک دعا ہے، یہ دوسرا پیراگراف ہے۔ اس میں 3 دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگا گیا ہے۔ پہلا جو ہے دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی۔ یہ پہلی دعا ہے، اس کی آج کے درس میں آپ لوگوں کو توضیح دینے کی کوشش کروں گا۔ اس میں اللہم کا جو ہے یا اللہ کا ہم معنی ہے، اے اللہ پروردگار کے معنی میں ہے۔ انی اللہم انی بے شک میں، اس میں یا میں کے معنی میں، ان کا حرف بے شک بے تحقیق کے معنی میں۔ اسألو کا یعنی میں تجھ سے طلب کرتا ہوں، اسألو سوال کرتا ہوں، طلب کرتا ہوں، مانتا ہوں کے معنی میں، کا تجھ سے کا الگ ضمیر ہے، مفعول کی ضمیر ہے۔ سوال یسأل سوالن جو ہے یہ لفظ سوال کرنا، مانگنا، طلب کرنا۔ اب اسألو کا میں تجھ سے متکلم کا صیغہ ہے، تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بے شک میں تجھ سے مانگتا ہوں، بے شک میں تجھ سے طلب کرتا ہوں۔ ان سارے الفاظ کا یہ معنی۔ ایماناً جو ہے اب لفظ ایماناً یباشر قلبی، لفظ ایمان جو ہے از مادہ الف ما میم نون اس کا اصل حروف ہے۔ آمن یؤمن ایماناً سے، اسباب افعال سے یہ مصدر ہے، آمن بہ ایماناً، یعنی اس کے معنی اعتقاد رکھنا، یقین کرنا، مطمئن ہونا، ماننا۔ یہ سارے معنی جو ہے القاموس الجدید نامی لغت میں کیا ہے۔ آمن اعتقاد رکھنا، یقین کرنا، مطمئن ہونا، ماننا۔ یہاں دعا میں ایماناً یعنی یقین، اعتقاد، اطمینان مناسب ہے یہاں پر اس دعا میں، کہ الایمان کا جو ہے عربی ایک مشہور لغت ہے، قرآنی الفاظ کا جو ہے لغت ہے۔ اس میں فرماتے ہیں ایمان کے معنی وہاں فرماتے ہیں، الایمان جو ہے اذعان النفس للحق علی سبیل التصدیق۔ ایمان کس کہتے ہیں؟ یعنی انسان کے نفس کا جو ہے حق پر یقین ہونا، کسی حق پر یقین ہونا، علی سبیل النفس، ہاں جی، اذعان النفس للحق علی سبیل التصدیق۔ ایک چیز کا یہ اس طرح ہے کہہ کر جو اس پر نفس کا مطمئن ہونا، جیسے اللہ ایک ہے، یہ ایک تصدیق ہے، ہاں جی، اس پر یقین ہونا، اس میں جو ہے نفس کا مطمئن ہونا، یقین ہونا، اس میں کسی قسم کی شک شبہ پھر اس میں نہ ہو۔ وذالک، اور یہ جو ہے اذعان النفس للحق علی سبیل التصدیق، اس یعنی اس کے عمل سے بھی اس کی تصدیق کرے، اس کی فرمایا وذالک باجتماع ثلاث اشیاء، یہ 3 چیزیں جمع ہوگا تو یہ ایمان ثابت ہوگا، ایمان تحقق ہوگا۔ ایک تو تحقیق بالقلب، یعنی دل میں تصدیق کرنا، تحقیق میں تصدیق، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، عمل بحسب ذالک بالجوارح، جو کہ ہمارے دعوت میں عمل بالارکان آیا، ہاں، جیسے جو ہے زبان سے دل نے تصدیق کا، زبان نے اقرار کیا، اور اسی طرح اعضاء و جوارح کے طرح سے عمل کر کے بھی دکھانا۔ جیسے جو ہے آپ نے زکوٰۃ واجب ہے، آپ نے اس پر ایمان لایا، دل میں ایمان لایا، پھر زبان سے بھی اقرار کیا، اچھا کل میں فرودین کی حیثیت سے بھائی زکوٰۃ واجب ہے، زبان سے اقرار کیا، اب یہ ہو گیا اقرار باللسان۔ اب عمل بھی حسب ارکان، یہ اب زکوٰۃ نکال کے دے دیں اپنے پیسے میں سے ہر سال جس پر زکوٰۃ لیتا ہے، یہ ہوتا ہے عمل بھی حسب الجوارح۔ فرماتے ہیں ایمان میں ان تینوں چیزوں کے مجموعے کو، اسلام کے بنیادی تعلیمات کے حوالے سے ان تینوں چیزوں کے مجموعے کو، تحقیق بالقلب، اقرار باللسان، عمل بحسب الجوارح جو ہے، جس کا ہمارے دعوت میں جو ہے، ہاں جی، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، اقرار اور عمل بطن کے لفظ سے آیا تھا۔ فرماتے ہیں اور اسی معنی کے لحاظ سے یہ آیت والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون، اس میں یہ تینوں جمع ہیں، وہ لوگ جو ہیں جنہوں نے ایمان لا اللہ اس کے رسولوں پر، یہی لوگ سچے لوگ ہیں، ہاں جی۔ تو اس میں جو ہے تینوں شامل ہے، اس نے زبان دل سے بھی اقرار کیا، دل سے بھی تصدیق کیا، زبان سے بھی اقرار کیا،
اور اعضاء سے جوارح سے اس پر عمل کر کے دکھائیں، فرمایا یہی لوگ ایمان میں سچے لوگ ہیں۔ کہتے ہیں وَيُقَالُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْاعْتِقَادِ وَالْقَوْلِ الصِّدْقِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ ایمان، اور ان تینوں کے اور ان دونوں کو جو ہے، اور قال کبھی کہا جاتا ہے لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْاعْتِقَاد کو بھی، اور قول سچے قول کو بھی، اور عمل صالح کو، ان سب کو ان سب کے مجموعے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن لغت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے جی۔ یعنی ایمان جو کسی چیز کے برحق ہونے پر نفس کا یقین و تصدیق ہونا، اور یہ یقین و تصدیق تین چیزوں کے اکٹھا ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک تحقیق یعنی تصدیق بدل، دوسرا زبان سے اقرار، تیسرا ارکان سے اس یقین کے مطابق عمل کرنا۔ اور اسی چیز کی جو ہے ایمان ایسی تصدیق و یقین نفس کے معنی میں ہے۔ یہ آیت جو ہے والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون، اسی کی تصدیق ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، یعنی اللہ اور اس کے رسولوں کی کو دل سے تصدیق، زبان سے اقرار، اور ان کی تعلیمات پر جو ہے ارکان سے عمل کیے، تو یہی لوگ جو ہے ہی دعوی ایمان میں سچے لوگ ہیں۔ تو ایمان کا معنی کیا ہے؟ گویا کہ تصدیق کے معنی میں کیا ہے؟ تو اللہم انی اسألک ایمان، یعنی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایک ایسے ایمان کا، ایسے عقیدے کا، ایسے اطمینان کا، ایسے یقین کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، ہاں جی، جو کہ یباشر قلبی، یباشر قلبی۔ اب یباشر، باشر، یباشر مباشرتاً جو ہے اس کا معنی صرف اللہ سے اس کو باب مفعلہ بولتے ہیں، ہاں جی۔ باشر الامر، یعنی خود انجام دینا، براہ راست انجام دینا۔ باشر العمل، کام پر لگنا، انجام دینا، شروع کرنا، یہ سارے معنی ہیں۔ اس کا تین حرفی ثلاثی مجرد اصل حروف جو ہے بشیر، یبشر، بشر معنی خوش ہونے کے معنی میں، اسی سے بشرہ تبشیراً، بشیر اسی لفظ سے خوشخبری دینے کے معنی میں۔ تو یہاں دعا میں جو یباشر بیا قلبی میں خود انجام دینا، براہ راست انجام دینا، لگنا، یہ معنی زیادہ مناسب ہے۔ تو باشر القلب جب عرب ہوتے ہیں دعا میں یہ نہیں یباشر قلبی، تو اس باب مفعلہ سے یہ باشر القلب کے معنی یعنی دل پر لگنا، براہ راست دل پر لگنا بنتا ہے، یہ معنی بنتا ہے۔ تو یباشر قلبی جو اس دعا کے اندر آ گیا، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے اسی ایمان اور اعتقاد کی سوال کرتا ہوں جو میرے دل سے ڈائریکٹ میرے دل سے لگا رہے، بلا واسطہ میرے دل پہ لگے رہے، جو کہ میرے دل پہ لگے رہے، میرے دل پر براہ راست لگا رہے، یعنی چپک کے رہے میرے دل پر۔ یہ معنی جو ہے بنتی ہے اسی جو ہے یباشر قلبی کا، جو کہ یہ سب معنی درست ہے۔ عرب بولتے ہیں باشرہ یعنی چھونا، براہ راست رابطے میں رہنا، یہ معنی بھی اس میں آیا ہے۔ توجہ دینا، محنت کرنا، دھن میں لگے رہنا، کامل توجہ کرنا، لگے رہنا، بجا لانا، حاصل کرنے کی جدوجہد کرنا، یہ معنی بھی المنجد لغت میں باشرہ کے معنی میں کیا ہے۔ تو ان معنی کو ساتھ رکھیں تو ان تمام معنی سے جو ہے ساتھ لگے رہنے، چپک کے رہنے، براہ راست رابطہ و تعلق کے معنی ان تمام معنی میں پائے جاتے ہیں۔ حتیٰ جو ہے اس کے معنی جو ہے یہ بھی کیا تھا اوپر جنسی مباشرت کرنے والا بھی معنی کیا تھا، تو اس میں بھی یہی معنی پایا جاتا کہ ایک چیز کا دوسرے چیز کے ساتھ لگے رہنا، چپک کے رہنا، براہ راست رابطہ و تعلق کے معنی ان تمام معنی کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس لیے جب اللہم انی اسألک ایمان یباشر قلبی، اور قلبی یعنی میرے دل، یا کے ساتھ یعنی میرے دل، عقل، ذہن، ان معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو دعا کا ترجمہ پورا کیا ہو جائے گا؟ اللہم انی اسألک ایمان یباشر قلبی کے معنی یہ ہوگا کہ اللہ اے پروردگار، بے شک میں تجھ سے ایسی ایمان، عقیدہ اور یقین و تصدیق کا سوال کرتا ہوں جو کہ میرے دل سے ہمیشہ لگا رہے، چپکے رہے اور کبھی جدا نہ ہو جائے۔ یہ معنی جو اللہم انی اسألک ایمان، یا اللہ میں تجھ سے ایسی ایمان، ایسی عقیدہ، ایسی تصدیق کا میں سوال کرتا ہوں
جو کہ یباشر قلبی، جو ہمیشہ میرے دل سے لگے رہے، میرے دل سے چپک کے رہے، اور کبھی بھی میرے دل سے یہ ایمان جدا نہ ہو ایک پل بھر کے لیے بھی۔ یعنی اللہ تو نے جن چیزوں پر ایمان اور عقیدہ رکھنے کا حکم دیا ہے ان سب پر ہمیں ایمان و عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کا معنی ہے یعنی ایسی ایمان و عقیدہ جو ہمیشہ میرے دل و دماغ کے ساتھ لگے رہیں اور پل بل کے لیے بھی جدا نہ ہو جائیں، اور کبھی بھی میرے دل میں ان ایمانیات و اعتقادات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا نہ ہو جائیں۔ اس دعا کا معنی مفہوم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے اس ایمان کو اس ایمان کو قدر و منزلت سے دیکھا ہے اور تمجید کیا، جو ہمیشہ اس ایمان کو جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اس ایمان کو قدر و منزلت سے دیکھا اللہ نے قرآن مجید میں، اور تمجید جو ہمیشہ دل سے لگے رہیں اور کسی قسم کا شک و شبہ اس میں پیدا نہ ہوا ہو۔ چنانچہ سورہ حجرات میں اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک جو ہے مومن وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور رسول پر ایمان لایا پہلی دفعہ، پھر ولم یرتابوا، پھر ہرگز ان کے دل میں، جب ایمان لانے کے بعد ہرگز ان کے دل میں شک داخل نہیں ہوا، جب سے ایمان لایا دل سے لگا رہا اور ذرہ برابر بھی وہ دل سے جدا نہیں ہوا۔ یہ بہت اس لیے ایمان اصل مومن کی تعریف اللہ نے یہ فرمایا وجاہدوا فی الجہاد، کہ اپنے اموال مال سے انفسہم جان اللہ کے راستے میں، اولئک هم الصادقون، فرمایا یہی لوگ ایمان میں سچے لوگ ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ اور رسول پر ایک دفعہ ایمان کے اقرار کیا پھر شکوک و شبہات دل میں آتے رہے، وہ سچے مومن نہیں ہیں۔ اور میں سچے مومن وہ لوگ ہیں، بے شک انما عقل میں حاصل لگ رہا ہوں، مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور رسول پر ایمان لایا، پھر ولم یرتابوا، پھر کبھی بھی جو ہے ان کے دل میں شکوک و شبہات پیدا نہیں ہوا، اور اللہ کو جاہد باموالہم، اللہ راستے میں جہاد مال اور جان سے جہاد کیا، اور اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے لوگ ہیں۔ سورہ حجرات میں جو ہے اللہ نے فرمایا۔ تو بے شک صاحب ایمان وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، پھر شک نہیں کیا شک نہیں کیا اور اپنے اموال اور جانوں کے ذریعے رائے خدا میں جہاد کیا، یہی لوگ سچے ہیں۔ تو اس مبارک آیت میں جو ایمان میں سچے لوگوں کی صفات میں سے ایک ہے یہ ذکر کیا کہ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، ایمان ہمیشہ ان کے دل میں جو ہے لگا رہے، چپکا رہے، اور کبھی ان کے دل میں شک و شبہ داخل نہیں ہوا، ہمیشہ ایمان دل پہ ہمیشہ لگا رہا اور کبھی بھی ان کے دل میں شک و شبہ داخل نہیں ہوا، جب سے ایمان لایا دل پہ چپکا رہا۔ چنانچہ مولا علیہ السلام بھی جو ہے فرماتے ہیں جب سے مجھے اسلام اور ایمان پیش کیا گیا اس کے بعد کبھی بھی میرے دل میں ذرہ برابر شک داخل نہیں ہوا۔ مولا علی اس حقیقت کو بیان فرماتے ہیں اپنے ایمان کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں جب سے مجھے حق دکھایا گیا اس کے بعد سے کبھی بھی مجھے اس میں کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہوا۔ تو یقیناً مولا علی معرفت عظیم منزل پر ہے، کیسے شک وارد ہوگا؟ انہی لوگوں کے لیے قرآن نے بھی کہا یہی لوگ ایمان میں سچے لوگ ہیں۔ اب اس دعا کی کیوں ضرورت ہے؟ ایسی ایمان کی جو ہم اسے دل کو لگا رہے، تو جواب یہ اس دعا کی نہایت ضرورت ہے، کیونکہ اگر ایمان مضبوط نہ ہو، عقیدہ راسخ نہ ہو، ہمیشہ ایمان دل سے لگے نہ رہے، تو انسان کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہونے کے لیے کوئی دیر نہیں لگتا، اور خدا نخواستہ اگر ایمان جو ہے دل سے جدا ہو جائے تو انسان کا مرتد اور کافر ہونے کے لیے کوئی دیر نہیں لگتی۔ دل میں شک پیدا ہوا اور اگر زبان سے کہہ دیا یا ہاتھ سے لکھ لیں تو پھر انسان کافر و مرتد ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ اس لیے اللہ سے پوری عاجزی اور اخلاص کے ساتھ جو ہے اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہے، تاکہ ہم جو ہے جادہ ایمان پر ثابت قدم رہ سکیں اور ارتداد سے محفوظ رہیں، جو کہ بہت بڑی تباہی ہے اور بدبختی ہے۔ اگر خدا نخواستہ انسان کے دل میں ایمانیات ہٹ گیا، انسان کے دل میں شکوک و شبہات آ گئے ایمانیات کے حوالے سے، خدا کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، کسی بھی اسلام کی اہم بنیادی تعلیمات کے بارے میں، تو اس کا سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے، حبط ہو جاتا ہے، زیرو ہو جاتا ہے۔ حبط ہونے یعنی زیرو ہو جاتا ہے۔ لہذا
اللہ تعالیٰ سے جو ہے سچائی کے ساتھ اس دعا کو کرتے رہیں کہ اللہم انی اسألک ایمان، یا اللہ میں تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں، ایسے ایمان طلب کرتا ہوں جو یباشر قلبی، جو ہمیشہ میرے دل سے لگے رہے، میرے دل پہ چپک کے رہے، اور ایک لمحے کے لیے میرے دل سے جدا نہ ہو، اور میرے دل میں کسی قسم کی شکوک و شبہات پیدا ہونے کی کوئی گنجائش پیدا نہ ہونے دے۔ یہ وہی ایمان ہوگا جو دل سے لگا رہے گا۔ میرے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مقدس دعاؤں کو پوری توجہ سے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔